میرے محترم بھائی بزرگ دوستوں، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ ہی نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا کی۔ اللہ ہی ہمیں مختلف کاموں سے، مختلف مشاغل سے نکال کے اللہ پاک ہمیں یہاں لے کر آئے۔ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس مجمع میں اور اس محنت کی نسبت سے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس مجمع میں شامل ہیں، اللہ پاک ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور ہر شب جمعہ میں ہمیں پابندی سے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر عمل کو پابندی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو تبلیغ میں جمنا چاہتا ہے، جو تبلیغ میں جمنا چاہتا ہے، استقامت چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ روزانہ خوب ایمان یقین کی دعوت دے، اللہ سے ہونے کو خوب کھولو، مخلوق سے نہ ہونے کو خوب کھولو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی اس کو خوب کھولو، غیروں کے طریقوں میں ناکامی اس کو خوب کھولو، اللہ کی خوب تعریف کریں۔ تعریف کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے صرف تعریف کے قابل، کسی کا کوئی کمال نہیں، کسی کا کوئی ہنر کام نہیں آتا، کسی کی کوئی حیثیت نہیں، کسی کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، کسی کا کوئی عہدہ نہیں ہے۔ جو عہدے والے، مال والے، ملک والے، ڈگریوں والے، عہدے والے، یہ سب اللہ کے محتاج ہیں۔ ہمیں ہماری نگاہ مال، ملک، عہدے، ڈگریوں والوں سے ہٹ کر اللہ پاک کی ذات عالی پر اور اللہ پاک کے خزانوں پر ہماری نگاہ جمی رہے، ہم کسی سے متاثر نہ ہوں۔ یہ سارے سب کچھ جو کچھ بھی بنا ہوا ہے یہ سارا مخلوق ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور مخلوق اپنے کرنے میں کسی اللہ پاک کی محتاج ہے، مخلوق اپنے کرنے میں اللہ پاک کی محتاج ہے، مخلوق اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی، اللہ پاک اپنے ارادے سے، اپنی چاہت سے اللہ پاک سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے ارادے کا نام وجود ہے، جو اللہ پاک چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم ہر ایک کو اللہ پاک کی ذات عالی سے جوڑنے کی محنت کریں۔ ہر مسلمان اللہ پاک کی ذات عالی سے، ہر انسان اللہ پاک کی ذات عالی سے کیسے جڑ جائے، اتنا اللہ پاک کا ہم پر احسان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی اللہ کی تعریف بیان کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کریں۔ اللہم لک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک الحق الجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والساعۃ حق۔ صبح سے اللہ کی تعریف، فجر میں اٹھتے ہی، تہجد کے وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے تو سب سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ صبح اٹھنے کی بھی دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ صبح اٹھتے ہی تعریفیں شروع، تعریفوں کے پل باندھ دیے، اور صرف پل نہیں باندھے، پلوں پہ پل باندھ دیے، پل پہ پل باندھ رہے ہیں، تعریفیں اللہ ہی کی تعریف، سب اللہ کا کمال، سب اللہ کر رہے ہیں، سب کچھ اللہ سے ہو رہا ہے، سب کچھ اللہ سے مل رہا ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہو رہا، کہیں سے کچھ نہیں آ رہا، کوئی ہمارے کاموں کو، ہمارے مسئلوں کو حل نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ اللہ کو مانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کی معرفت کو حاصل کرو، اور اور یہ کیسے ہوگا؟ بھائی دیکھو، حضرت داؤد علیہ السلام نے درخواست کی کہ اللہ پاک میں آپ کا محبوب بننا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا تم لوگوں کے دلوں میں میری محبت کو پیدا کرو تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، لوگوں کے دلوں میں میری محبت کو پیدا کرو۔ عرض کیا ہے باری تعالیٰ میں کیسے محبت پیدا کر سکتا ہوں، دل تو آپ کے قبضے میں۔ اتنے ان کے ذہن، انبیاء علیہ السلام کے اتنے صاف ستھرے ذہن ہوتے تھے، ہر چیز کو اللہ سے منسوخ کرتے تھے، اللہ یہ تو میں نہیں کر سکتا، دل تو آپ کے قبضے میں، دلوں کو تو آپ پھیرنے والے۔ تو پھر بھائی تعالیٰ اللہ پاک نے جو ہے ارشاد فرمایا تم لوگوں کے دلوں میں میری محبت کو پیدا کرو۔ عرض کیا کہ میں کیسے محبت پیدا کروں، دل تو آپ کے قبضے میں ہے۔ فرمایا تم لوگوں کے سامنے جا کر وہ اب میری احسانات کا، میری نعمتوں کا ذکر کرو، اللہ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، اللہ پاک کے ہم پر کتنی نعمتیں ہیں اور کتنے انعامات ہیں۔ تو جب آدمی سنے گا کہ اچھا یہ بھی اللہ نے دیا،
یہ بھی اللہ نے کیا، یہ بھی اللہ نے دیا، یہ بھی اللہ نے کیا، تو اس کے دل میں خود بخود اللہ کی محبت پیدا ہو۔ ارے بھئی ہمیں صبح اٹھتے ہی اللہ کے رسول نے کیا سکھایا؟ دعا پڑھو، ہمیں موت کے بعد دوبارہ کس نے زندہ کیا؟ اللہ نے زندہ کیا، ہم تو مر چکے تھے۔ اللہ بسم کا اموت و احیا، اللہ کے نام پر ہم مر چکے تھے، یا اللہ میں مر رہا ہوں اور پھر میں دوبارہ زندہ بھی ہوں گا، کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ صبح کتنے لوگ نہیں اٹھ پاتے، کتنے لوگ معذور ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ محتاج ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں۔ سارے واقعات ہم سنتے ہی نہیں سنتے، سب کچھ ہوتا ہے، کسی کو برین ہیمریج ہو گیا، کسی کو کیا بیماری ہو گئی، کسی کو فالج ہو گیا۔ تو میرے محترم بھائی تو صبح صبح صحیح سلامت 360 جوڑوں کے 360 جوڑ ہیں انسان کے جسم میں، سارے جوڑ سلامت، آنکھیں سلامت، کان سلامت، زبان سلامت، دماغ سلامت، ہاتھ پیر چل رہے ہیں۔ اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اس ساری سلامتی کے ساتھ ہمیں اٹھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کو پہچانو، ہر چیز کو اللہ سے منسوب کرو، اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ یہ بھی کہہ دو صبح کو کس نے اٹھایا؟ ہاں، میری امی نے مجھے اٹھایا، میری بہن نے مجھے اٹھایا، کوئی ہمیں نہیں اٹھا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی ہمیں سلا نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ سلانے والا کون؟ اللہ ہے۔ یہ جو کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے نا، یار مجھے نیند سے آ رہی ہے، میں سونا چاہ رہا ہوں، یہ کیفیت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے رکھی ہے یہ کیفیت ہمارے اندر، یہ کیفیت اور یہ طلب۔ اور اگر سونے کی طلب نہ ہو تو آدمی سوئے گا کبھی؟ نیند ہی نہیں آ رہی، ادھر بے چین ادھر کروٹ لے رہا ہے، ادھر کروٹ لے رہا ہے، سو نہیں پا رہا، کیا ہو گیا؟ بھائی نیند نہیں آ رہی۔ تو نیند تو کسی کے ہاتھ میں ہے نہیں، نیند تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرا اللہ مجھے سلاتا ہے، میرا اللہ مجھے اٹھاتا ہے، میرا اللہ مجھے جگاتا ہے، میرا اللہ مجھے سلامتی کے ساتھ اٹھاتا ہے۔ میرا مہربان اللہ، میرا پیارا اللہ، سب کچھ کرتا دھرتا میرا اللہ، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، سارے کاموں کو بنانے والا، سارے مسائل کو حل کرنے والا اکیلے اللہ ہے۔ صبح صبح تعریفیں، ہر چیز کو ہم سوچیں، غور کریں، اتنی نعمتیں اللہ دیتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے زمین کو قائم کیا ہوا ہے، جس نے زمین کو قائم کیا ہوا ہے، جس نے جو زمین و آسمان کا نور ہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو زمین و آسمان کو قائم کرنے والا ہے۔ اور پھر 9 چیزوں کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اقرار فرماتے تھے صبح صبح۔ یہ 9 چیزیں حق ہیں۔ حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ 9 چیزیں حق ہے۔ اللہ کی ذات حق ہے، اللہ سے ملاقات حق ہے، اللہ کا کلام حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، انبیاء علیہ السلام حق ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حق ہے، اور قیامت حق ہے۔ ساری چیزیں حق ہیں۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، یہ حق ہیں، یعنی کہ یہ سب پکی ٹھکی باتیں ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ ہے، اللہ کی ذات حق ہے، اس سے ملاقات حق ہے، اس کا کلام حق ہے، اس کے وعدے حق ہیں، اس کی جنت حق ہے، جنت ہے، جہنم ہے، انبیاء علیہ السلام حق ہیں، قیامت حق ہے۔ میرے محترم بھائی دوستو، یہ حق ہے، حق، اس کو ہم تسلیم کریں، دل سے تسلیم کریں، یہ ساری چیزیں حق ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ اس کے بعد پھر مغفرت کی دعا مانگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی سب اس دعا کو روزانہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ دیکھو بھائی ہمارے پاس دعاؤں کی کتابیں بہت سب کو آتی بھی ہوگی، یاد بھی ہوگی ماشاءاللہ، ساتھی پڑھتے بھی ہوں گے، ہاں، اور دعاؤں کی کتاب ملتی ہے، بہت ساری کتابیں ملتی ہیں۔ کسی بھی دعا میں آپ صبح شام کے معمولات جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، دعائیں لکھی بھی ہوتی ہیں۔ جب تک یاد نہ ہو اس کو دیکھ دیکھ کے پڑھتے رہیں، اور جب یاد ہو جائے بغیر دیکھے پڑھیں۔ پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7 کلموں کو 10 دفعہ پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ، 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 سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ،
اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، یہ 10 دفعہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کو دیکھ کے سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، یہاں سے لے کے مفلحون تک آسمان کو دیکھ کے پڑھتے ہیں۔ اس میں یہ آیتیں ایسی آیتیں ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے اور خوشی کے مارے سجدے میں چلے گئے، اور اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، اور بہت لمبی نماز پڑھی۔ بہت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، روتے رہے روتے رہے روتے رہے، مانگتے رہے روتے رہے مانگتے رہے، قیام میں روتے رہے، رکوع میں روتے رہے، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، اور روتے رہے۔ اور پھر جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی تہجد سے فارغ ہوئے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، اتنا ہی پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر روتے رہے، کس بات پر روتے؟ میں پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، آپ تو بخشائے ہیں، آپ کی بخشش کا تو اللہ پاک نے وعدہ فرما رکھا ہے، انبیاء علیہ السلام تو ویسے بھی معصوم ہوتے ہیں، پھر اتنا کیوں رویا؟ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یا اللہ، اس کا مطلب شکر ادا کرنے میں رونا چاہیے۔ ہم پر تو جب کوئی غم آ جاتا ہے نا پھر ہم روتے ہیں، ہم پہ وہ غم آ جائے تو مصیبت آ جائے تو ہم روتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، کبھی کوئی چیز آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے تو روتا ہے، لیکن وہ بھی جو غم اور مصیبت آتی ہے نا اس میں بھی ہمارے لیے بڑی خیر ہے۔ صحابہ رضوان علیہ مجمعین بہت سارے یہ فرمایا کرتے تھے کہ موت محبوب ہے اللہ سے ملاقات کی خاطر۔ اللہ اکبر، موت محبوب ہے اللہ سے ملاقات۔ کون اللہ سے ملنا چاہتا ہے بھائی؟ سب ملنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے مرنا پڑے گا۔ مرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ ہمیں جانے کے لیے تو ہم آئے ہیں، ہم رہنے کے لیے تھوڑی آئے، یہ دنیا ہمارا ٹھکانہ تھوڑی ہے۔ فرمایا ایک دعا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تو میری دنیا کی زندگی کو سنوار دے، اس لیے کہ یہ میرا گزارا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ گزارا ہے، کام چلاؤ بھائی، گزارا کرو، کام چلاؤ۔ ٹھیک ہے یار، کھانے کو نہیں ہے کوئی بات نہیں، کام چلاؤ۔ کھانے کو تھوڑا ہے گزارا کرو، پہننے کو تھوڑا ہے گزارا کرو، رہنے کے لیے کوئی بڑا مکان نہیں ہے گزارا کرو بھائی، اصل جگہ یہ نہیں ہے، یہ گزارا ہے، گزارا، پیسے زیادہ نہیں ہے، ارے بھائی کام چلاؤ، اللہ مالک ہے، گزارا کرو۔ اور فرمایا میری آخرت کو سنوار دے، میری آخرت کو سنوار دے، اس لیے کہ وہ میرا ٹھکانہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ٹھکانہ ہے، اصل زندگی وہ ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ ساری دنیا کو اللہ پاک نے میرے آپ کے لیے پیدا کیا۔ یہ سورج میرے لیے، یہ آسمان میرے لیے، یہ چاند میرے لیے، یہ بارشیں میرے لیے، یہ پانی میرے لیے، یہ ہوا میرے لیے، ہم سب کے لیے جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب ہمارے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ اللہ پاک نے ہمیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّكُمْ خَلَقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تمہیں میں نے پیدا کیا ہے، تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے آخرت کے لیے۔ آخرت کو اپنے نصب العین بناؤ، آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو۔ میرے محترم بھائی دوستو، ایک ایک لمحہ ہمارا بہت قیمتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا وقت قیمتی بن رہا ہے، بن رہا ہے نہیں بن رہا؟ اللہ کرے اللہ اس کو قبول فرما دے، اللہ کرے قیمتی بن رہا ہو، اللہ کرے قبول ہو جائے۔ ہمیں بہت ڈرنا چاہیے، یا اللہ میں نیت کرتا ہوں، میں آج سے عہد کرتا ہوں، میں اس کی کوشش کروں گا کہ میرا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ ہو۔ سب نیت کرتے ہیں نا اس کی انشاءاللہ، میرا کوئی وقت ضائع، بھائی وقت بہت قیمتی ہے بھائی۔ کیسا کیا حال ہے؟ گزر رہی ہے زندگی، گزر رہی ہے۔ ہم دین جو ہے زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کے لیے ہے۔ ہمارے بعض اکابرین سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بیت الخلاء میں جاتے تھے نا جب، تو وہ اندر جا کے بھی جو ہے وہ کوئی لوٹا صاف کر رہے ہیں، کوئی چیز صاف کر رہے ہیں، اندر جا کے بھی کوئی نہ کوئی کام کرتے تھے ایسے۔
یعنی اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھتے میرا یہ لمحہ بھی میں بیت الخلاء میں جو بیٹھا ہوں نا یہ بھی میرا ضائع نہ ہو، اس میں بھی کوئی نہ کوئی مجھ سے ایسا عمل ہو جائے، کوئی ایسا کام ہو جائے جس میں مجھے ثواب مل جائے۔ عجیب بات، آدمی سوچے تو یہ زندگی بہت قیمتی اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، یہ بہت زبردست سرمایہ ہے ہمارے لیے، اس کو قیمتی بناؤ، اس کو قیمتی بناؤ، اپنے وقت کو ضائع مت کرو بھائی۔ ہر وقت ہم 4 اعمال میں لگے رہے۔ کتنے اعمال میں بھائی؟ 4 اعمال۔ ایمان یقین کی دعوت دو، خوب دعوت دو۔ کون ہے جس نے ہمیں پیدا کیا؟ کون ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا؟ وہ اللہ۔ کون اللہ؟ کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے 7 زمین 7 آسمانوں کو اپنی قدرت سے، اپنی صفت کن سے پیدا کر کے دکھایا۔ بھائی بغیر کسی سامان کے آدمی کوئی چیز بنا سکتا؟ بولو بھائی۔ اچھا بغیر سامان کے، اچھا پھر بغیر پیسے کے کوئی چیز بنا سکتا ہے؟ بغیر پیسوں کے، اچھا بغیر مشوروں کے، بغیر ترتیب بنائے کوئی چیز بنا سکتا ہے؟ اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، پھر سب کچھ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد بغیر محنت کے اور بغیر کسی مشینری کے آدمی کوئی چیز بنا سکتا ہے؟ بغیر محنت کے۔ اللہ پاک نے ساری 7 زمین 7 آسمانوں کو بغیر مال کے، بغیر مشورے کے، بغیر کسی کی مدد کے، اپنی قدرت سے اور بغیر محنت کے اپنے صفت کن سے پیدا کر کے دکھائی۔ وہ اللہ جس نے کہا ہو جا، ہو گئی۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا زمین تو بن جا، زمین بن گئی۔ دوسری زمین بن گئی، تیسری زمین بن گئی۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا آسمان تو بن جا۔ جو کچھ اللہ پاک نے ارادہ فرمایا بنانے کا، اس کا اللہ پاک نے صرف فرمایا کن، بن جا، اور اللہ پاک نے اس کو بنا دیا۔ کیا ذات ہے اللہ پاک کی میرے محترم بھائی، کتنی قدرت والی، کتنی طاقت والی ذات ہے۔ اللہ بہت بڑے ہیں، بڑی طاقت اور قدرت والے ہیں، اور اللہ کی بڑائی کی کوئی حد نہیں ہے، ہماری چھوٹائی کی کوئی حد نہیں ہے، ہماری محتاجی کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ پاک صمد ہے، بے نیاز ہے، غنی ہے، کسی کے محتاج نہیں ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہم انت خلقتنی، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، وانت تہدینی، تو نے مجھے ہدایت دی ہے۔ نظر یہ آتا ہے یہ اس کا بیٹا، یہ اس کی بیٹی، یہ اس کے ماں، یہ اس کی ماں، یہ اس کا باپ، یہ نظر آتا ہے، لیکن پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں انسان کو کون بناتا ہے؟ اتنے اندھیروں میں کون بناتا ہے؟ سارے اعضاء جوارح کون بناتا ہے؟ آنکھیں جو دیکھے بعد میں، کان وہ جو سنے بعد میں، زبان وہ جو بولے بعد میں، یہ سب کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا۔ ایسے ہاتھ پیر، ایسا جسم، ایسی پتہ نہیں کتنی چیزیں اندر ہیں، کتنی رگیں ہیں۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، وہ ذات تو ہمارا خالق ہے۔ اللہ مانتا خلقتنی، یا اللہ کوئی بنا نہیں سکتا مجھے تیرے علاوہ۔ سوچو اس پر، غور کرو، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو پیدا نہیں کر سکتا۔ صحیح سلامت زندہ بچہ نکل آوے، یہ ماں باپ کا کمال ہے۔ بولو بھائی، ماں باپ کچھ محنت کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بنا رہے ہوتے ہیں، دونوں ماں اور باپ، یعنی دونوں میاں بیوی، کچھ اندر کچھ کر رہے ہیں، پیٹ کے اندر کچھ کام کر رہے ہیں، کچھ بنا رہے ہیں۔ ہوتا ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، بچہ خود بخود بن رہا ہے۔ 9 مہینے 10 مہینے بعد اللہ پاک اس کو ولادت ہو جاتی ہے اس کی۔ کس نے اس کو پیدا کیا؟ دیکھنے والا، سننے والا، بولنے والا، سوچنے والا، ہاتھ پیر چلانے والا، رونے والا۔ یا اللہ، سب سے پہلے بچہ کیا کرتا ہے؟ روتا ہے۔ جس نے رونا سیکھ لیا اس نے اللہ کے خزانوں سے لینا سیکھ لیا۔ تبلیغ کا ایک مقصد یہ بھی ہے، تبلیغ میں نکل کر کیا سیکھنا ہے بھائی؟ رونا سیکھو، اللہ سے مانگنا سیکھو، یا اللہ تیرے علاوہ میرے کام کو بنانے والا کوئی نہیں۔ کہتے ہیں صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگو، اللہ سے کیا مانگو، کیسے مانگو؟ یا اللہ یہ میرا کام پھنسا ہوا ہے، یہ میرا کام اٹکا ہوا ہے، مجھے میری یہ ضرورت ہے، یا اللہ میری ضرورت میں بھوکا ہوں، اللہ آپ کے علاوہ مجھے کوئی کھلا نہیں سکتا، اے اللہ آپ کھلا دیجیے، آپ میری پیاس بجھا دیجیے۔
آپ مجھے کپڑے دے دیجئے. تو میرے محترم بھائی دوستو، اللہ کے علاوہ کسی کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے. وَأَنْتَ تَهْدِينِي، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہے کوئی ہدایت دے سکتا؟ کسی کے ہاتھ میں ہدایت ہے؟ کسی کے ہاتھ میں اللہ پاک نے اپنی ذات عالی کے علاوہ ہدایت کو رکھا ہی نہیں ہے. اور اللہ کے لیے ہدایت دینا کوئی مشکل نہیں ہے. اس وقت ہم یہاں اس لیے جمع ہیں میرے محترم بھائی دوستو، یہ ہدایت کی دولت جو ہے اللہ پاک سارے انسانوں کو نصیب فرمائے. یا اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غم، یہ درد، یہ فکر، یہ ساری کی ساری انسانیت جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی کیسے بن جائے؟ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اس غم میں ڈوبے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں اور فکر مند ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں اور دن میں دعوت دے رہے ہیں. اے لوگوں، کلمہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ. کامیابی اس کلمے میں ہے، لا الہ الا اللہ میں ہے، محمد الرسول اللہ میں ہے. اس کلمے کو پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ. تو میرے محترم بھائی دوستو، اللہ پاک نے جو ہمیں کلمہ نصیب فرمایا نا، یہ کسی کا کوئی کمال نہیں ہے. اس کو اللہ سے منسوب کرو. میرے اللہ کے علاوہ مجھے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہاں، میرے والدین کا مجھ پر احسان ہے، میرے گھر والوں کا مجھ پر احسان ہے کہ انہوں نے مجھے یہ کلمہ سکھایا. ٹھیک ہے، وہ ذریعہ بنے کہ ہدایت جو ہے نا، ہدایت اس کلمے کی حقیقت دل میں اتر جائے اور دل سے آدمی اس کلمے کو پڑھنے والا بن جائے اور اس کی تصدیق کرے، اس کی گواہی دے. یہ صرف اللہ کے ہاتھ، اللہ والا بن جائے، نیک و صالح بن جائے. اس کو کہتے ہیں ہدایت. ماں باپ نے کلمہ پڑھا دیا، مجھے تو میرے ماں باپ نے مسلمان بنایا، میرے گھر والوں نے مجھے مسلمان بنایا. بھائی تمہیں مسلمان بنایا ہے لیکن ابھی تمہیں ہدایت نہیں ملی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ابھی پوری طرح ہدایت نہیں ملی ہے. صرف تم نے کلمہ پڑھا، ابھی تو الفاظ ہیں. اس کی حقیقت دل میں آ جائے، اس کو ہدایت کہتے ہیں. اس کے مطابق زندگی آ جائے، اس کو ہدایت کہتے ہیں. صبح شام 24 گھنٹے میں اللہ کے موتی فرما بردار بن جائے، اس کو ہدایت کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہمیں نصیب فرما دے، اس کو ہدایت کہتے ہیں. یہ ہدایت. وَأَنْتَ تَهْدِينِي، اللہ تو نے مجھے ہدایت. نہیں، میں تو گھر میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا اس لیے مسلمان ہو گیا. بھائی تم مسلمان ہو گئے ہو لیکن اب پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہو. پورا کے پورا اسلام میں کون داخل کرے گا؟ بولو بھائی، اللہ کرتے ہیں. تو پھر اللہ پاک ہدایت دیتے ہیں. ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ ہمیں پوری کے پوری ہدایت نصیب فرما. اہدنا الصراط المستقیم. اتنی بڑی ضرورت ہے ہماری، سب سے بڑی ضرورت کھانے پینے پہننے اوڑھنے مال دولت جائیداد اور سواریوں سے اور ساری چیزوں سے سب سے زیادہ قیمتی کیا چیز ہے بھائی؟ ہدایت ہے. ہدایت کو اللہ سے مانگو. اللہ مجھے پوری پوری ہدایت دے دے. اللہ ہم آپ سے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں. اگر بھیک مانگنی ہے تو ہدایت کی بھیک مانگو. اگر بھیک مانگنی ہے تو مغفرت کی بھیک مانگو. مال ملک کی بھیک نہیں مانگو، عہدوں ڈگریوں کی بھیک نہیں مانگو. اللہ سے مانگو، ہدایت کی بھیک مانگو، مغفرت کی بھیک مانگو. میرے محترم بھائی بزرگ، تو اللہ کے لیے ہدایت دینا کو مشکل ہے؟ بولے بھائی، ہماری طلب میں کمی ہے، ہماری محنت میں کمی ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے. کیا ہم ایسی محنت کر رہے ہیں جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی؟ کیا ہمارا وہ جذبہ ہے جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا؟ کیا ہم ایسی قربانیاں دے رہے ہیں؟ کیا ہم ایسی مشقتوں کو برداشت کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایسے مجاہدے کر رہے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں یار یہ لوگ اسلام میں نہیں داخل ہوتے، ہم کیا کریں؟ روزانہ 3 لاکھ آدمی مر رہا ہے، اس دنیا سے جا رہا ہے. 75% تو سیدھے سیدھے جہنم میں جا رہے ہیں. باقی 25% کا کوئی پتہ نہیں ہے بھائی کون کلمے کے ساتھ مر رہا ہے کون نہیں مر رہا. بقول کسی کے مرنے والوں میں بہت کم تعداد ہوتی ہے جو کلمہ پڑھ کر مرتے ہیں. یا اللہ، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. کیا بنے گا بھائی؟ ایمان پر خاتمہ ہو جائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے، ایمان کو ساتھ لے جانے کی ضرورت ہے، ایمان کو مضبوط بنانے کی، ایمان کو پکا کرنے کی ضرورت ہے. ہدایت اس کو کہتے ہیں. زندگی بھی ہماری جو ہے صحیح گزر جائے، ایماناً و احتساباً
اور ایمان اور معرفت روح سیاح کے ساتھ ہر عمل کو کرنے والے بن جائیں. صرف صورتاً نہیں، اعمال کا صورتاً کرنا کافی نہیں ہے. نماز پڑھ لی جیسی بھی پڑھ لی بھائی، قرآن پڑھ لیا جیسے بھی پڑھ لیا، ذکر کر لیا بغیر دھیان کے کر لیا. مثال کے طور پہ کبھی کسی نے اچھا سلوک کیا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا، تو کسی نے نہیں کیا تو اس کے ساتھ نہیں کیا اچھا سلوک. اپنے ترتیب سے اپنے حساب سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. معرفت کے روح سیاح کے ساتھ میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے سامنے ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، علیم بذات الصدور ہے. ساری دل کی باتوں کو اللہ پاک جانتا ہے، میرے دل میں کیا ہے، میرے دماغ میں کیا ہے، سب اللہ کے علم میں ہے. اللہ کو دکھانے کے لیے ہر عمل ہمارا اچھا ہونا چاہیے، بہترین ہونا چاہیے، بہترین عمل ہونا چاہیے. اور وہ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا کہ دیکھوں گا تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے، کون اچھے اعمال، کون بڑھیا اعمال، کون خوبصورت اعمال، کون خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھ کے آتا ہے، اچھی طرح ذکر کر کے آتا ہے. بھائی دیکھو نماز کے بارے میں بھی کیا کہتے ہیں، وہ سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ جس کی نماز اچھی ہو، پوری نکل آئی. یہ دو شرطیں ہیں، اچھی بھی ہو پوری بھی ہو، اس کے پھر باقی اعمال. اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے میرے محترم بھائی دوستو. ہمارا وضو بھی صحیح ہو، ہماری نماز بھی صحیح ہو، ہمارا ہر عمل صحیح ہو، تو پھر جا کے اللہ پاک اپنے وعدوں کو پورا کرے گا، اور اللہ پاک ہمیں انعامات دے گا، اور اللہ پاک ہماری ہدایت کے درجوں کو بڑھائے گا، اور کامل درجے کی ہدایت اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے گا. ہم کوشش کریں، پڑھیں، محنت کریں. اللہ کی طرف جو چل کے جاتا ہے اللہ پاک اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں. اپنی طلب کا اظہار کریں، یا اللہ میں ہدایت کی اللہ سے ہر دفعہ اتنی بھیک مانگے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما دے. یہ مجمع اور یہ ہمارا جمع ہونا، یہ فکر اور یہ کام، یہ ختم نبوت والا کام، اس کا مقصد یہ ہے کہ ساری انسانیت ہمارے سامنے ہو، اور ساری انسانیت کو اللہ پاک ہدایت دے دے، اور ساری انسانیت جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی بن جائے. میرے محترم بھائی بزرگوں، تو اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضروریات کو پیچھے کر دیا. ہاں، ہر ضرورت کے لیے اپنا ایک اندازہ مقرر کیا، اور ضرورت سے زائد چیزوں کو الگ رکھ دیا، اور کم سے کم پر گزارا کیا ہے. ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ صفا کی پہاڑی پر، اور وہاں پر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی گھر میں نہ آٹے کی چٹکی ہے، نہ ایک مٹھی جو ہے وہ ستو ہے. نہ آٹے کی چٹکی ہے، نہ ایک مٹھی ستو ہے، کسی گھر میں نہیں ہے. بس یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا، پریشان ہو گئے، گھبرا گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا قیامت تو نہیں آ گئی؟ نبی اسلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم قیامت تو نہیں آئی، لیکن آپ کی یہ بات اللہ پاک نے سن لی ہے، اور اسرافیل علیہ السلام کو نیچے بھیج دیا ہے. اسرافیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ اللہ پاک نے آپ کی بات سن لی ہے، اگر آپ چاہیں تو فلاں پہاڑ کو یاقوت، زمرد، سونے اور چاندی کا بنا دیا جائے، وہ پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلے. تو پھر حضور پاک نے کیا فرمایا؟ میں تو یہ چاہتا ہوں مجھے ایک دن کھانے کو ملے اور میں شکر ادا کروں، اور ایک دن کھانے کو نہ ملے اور میں اللہ سے مانگوں. ایسی زندگی میں اختیاری قربانی، اشتراری نہیں، اختیاری مانگا اللہ کے رسول نے. مجھے نہیں چاہیے دنیا کو نہیں مانگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے لا تعلق، دنیا سے بغض اور دنیا سے نفرت اتنی زیادہ بھری ہوئی تھی میرے محترم بھائی بزرگ. تو سب سے پہلی نشانی ہے ایمان کے کامل ہونے کی. میرا آپ کا ایمان ہے، لیکن ہمارا ایمان کامل ہے کہ نہیں ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. ایک صحابی صبح اٹھے، پوچھا اللہ کے رسول نے تم نے کس حال میں صبح کی؟ فرمایا میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی. کیا تم سچے پکے مومن ہو؟ ہاں اللہ کے رسول میں سچے پکا مومن. تمہارے پاس کیا گواہی ہے، کیا دلیل ہے کہ تم سچے پکے مومن ہو؟ دلیل پیش کرو. یا اللہ، ہم سے کوئی کہے تم پکے مسلمان ہو، ہم کہیں ہاں، شک کیا ہے تجھے؟
شرم نہیں آتی؟ غصے ہو جائیں گے ہم، تمہیں کیا کافر سمجھتا ہے؟ نہیں، دلیل پیش کرو، دلیل پیش کرو کہ ہم پکے ایمان والے کے نہیں۔ ہاں، انہوں نے دلیل پیش کی، میں نے اپنے نفس کو دنیا سے پھیر لیا ہے اور دن بھر میں جو ہے بھوکا رہتا ہوں، یعنی روزے رکھتا ہوں، اور رات کو جاگتا ہوں، یعنی تہجد پڑھتا ہوں، نفلیں پڑھتا ہوں، اور وہ منظر گویا میرے نگاہوں کے سامنے ہے جب اللہ کا عرش قیامت کے میدان میں لایا جائے اور جنت میں جنتیوں کا خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ ہنسنا، بولنا، ملنا، یہ میری نگاہوں کے سامنے ہے، اور جہنم میں جہنمیوں کی چیخ و پکار میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، اس کے ایمان والے ہونے کی تصدیق کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا تم اس پر جمے رہنا۔ تو میرے محترم بھائی بولتا ہم ایمان سے کتنے پکا ایمان، بھائی ایمان کون سا مطلوب ہے اللہ پاک کو؟ پکا مطلب کون سا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین والا ایمان مطلوب ہے۔ اے اللہ ہم مانگے اللہ پاک سے، اللہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا، انبیاء علیہ السلام تو خیر بہت اونچی ہستیاں ہیں نا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسا یا اللہ پاک تو ہمیں ایمان نصیب فرما دے۔ بڑی بات ہے یہ، مانگو اللہ سے، اللہ سے مانگنے میں کیوں ہم کمی کر رہے ہیں؟ پوری بات مانگے، ایمان مل گیا اور صحابہ جیسا ایمان ہو گیا تو ان کے ساتھ ہمارا اشر ہوگا نہیں ہوگا؟ ہے کہ نہیں؟ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اشر ہوگا۔ صحابہ والے ایمان، اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ایسا پکا ہو، ایسا کامل ہو، ایسا مضبوط ہو کہ ہم ہر چیز کو اللہ سے منسوخ کریں، ہر حال میں کسی سے متاثر نہ ہو۔ پھر کیا فرمایا؟ اور دوسری بات، ایمان، صحابہ والے ایمان میں کیا خوبیاں تھیں؟ تین بڑی بڑی خوبیاں تھیں۔ سب سے پہلی خوبی یہ تھی کہ دنیا سے بے رغبتی، یہ ایمان کے کامل ہونے کی پہلی نشانی ہے، پہلی علامت ہے، پہلی شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ وہ کون سی شرطیں ہیں، وہ کون سی علامتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان سینے میں داخل ہو گیا، اسلام سینے میں داخل ہو گیا، ہدایت کا نور سینے میں داخل ہو گیا؟ اس کی علامتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی علامت ہے دنیا سے بے رغبتی، کہ دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، خواہ اس کے پیچھے بھاگا جا رہا ہوں، خواہ اپنے آپ کو اس کے پیچھے لگا رہا ہوں۔ میرے محترم بھائی دوستو، دنیا کے اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، دنیا سے بے رغبتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پیاس لگی، انہوں نے پانی مانگا، ان کو ایک شربت شہد گھول کا پانی دیا گیا، جیسے منہ پہ انہوں نے لگایا، دیکھا میٹھا ہے تو رونا شروع کر دیا، میٹھا پانی پینے پر رونا شروع کر دیا۔ ہم تو کہتے ہیں آج گرمی بہت ہے، کچھ میٹھا پانی پلاؤ یار، لسی وسی لے کے آؤ بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے یار، ایسی بے رغبتی، اتنا روئے کہ ساتھی پریشان ہو گئے، ساتھیوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ پھر جب بڑی مشکل سے اپنے آپ کو قابو کیا اور پھر فرمایا کہ میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اکیلے تھے، ہم دونوں ساتھ تھے، اور میں نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو دور کیا 3 دفعہ، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ۔ تو پھر جو ہے میں نے پوچھا اللہ کے رسول صاحب، کبھی بھی ہم نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے کیا عمل کیا؟ فرمایا دنیا اپنی پوری چمک دمک اور رعنائیوں کے ساتھ میرے سامنے پیش ہوئی، میں نے اس کو اپنے آپ سے دور کر دیا۔ دنیا نے اپنے آپ کو پیش کیا، دنیا نے اپنی چیزوں کو اپنے آپ کو پیش کیا، لذتوں کو پیش کیا، راحتوں کو پیش کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹکرا دیا، چلی جا دنیا سے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، فرمانے لگے کہ اگر میں بھی جو ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ گیا تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے جا کر ملوں گا آخرت میں؟ کیسے ملوں گا ان سے؟ ہے ہی دنیا سے بے رغبتی، کسی دنیا کی چیزوں پر آنے پر۔ یہ میں نے نئی گاڑی خریدی ہے، دیکھیں آپ، میں نے نیا مکان بنایا ماشاء اللہ، بہت اچھی گاڑی خریدی، بہت اچھا مکان۔ یہ لباس تو آپ نے بہت اچھا پہنا ہے ماشاء اللہ، ہاں یہ میں نے آج ہی پہنا نیا لباس۔ ہم اسی کے چکر میں پڑے ہیں بھائی، یہ اچھا کھانا کھا رہا ہے، یہ اچھے کپڑے پہن رہا ہے، یہ اچھے مکان میں رہ رہا ہے، یہ اچھی سواری میں گھوم رہا ہے، یار یہ بڑا آدمی ہو گیا، یہ بڑا آدمی ہو گیا۔
ہو گیا بڑا ہے؟ بڑا وہ جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے، وہ سب سے بڑا ہے. جو سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبت ہے، وہ سب سے بڑا ہے. میرے محترم بھائی کو اللہ کرے دنیا کی بے رغبتی کو اللہ سے مانگو. اللہ جیسے صحابہ رضوان علیہم اجمعین کہتے دنیا کی بے رغبتی کوٹ کوٹ کر بھری بھی تھی، ایسے ہمارے اندر بھی اس کو بھر دے. آمین تو بولو. ہاں، اور اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. دنیا میں اللہ پاک ایسا مزہ کرائیں گے، وہ مزہ کچھ اور ہوگا جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا مزہ ہے دنیا کا. دنیا کے مزوں کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بھائی، اس لیے کہ ابھی پوری طرح ہم ایمان اعمال والے بنے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں حیات طیبہ کا کچھ پتہ ہی نہیں. حیات طیبہ کیا چیز ہے؟ تو میرے محترم بھائی بزرگوں، فرمایا کہ جو ہے وہ ہم دنیا سے بے رغبتی کو اللہ سے مانگیں. دوسری بات، آخرت کی فکر کو مانگیں. ہر وقت آخرت کی فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں، میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا، پریشان ہیں. اپنے نفاق کا ڈر ہے. صحابہ رضوان علیہم اجمعین ہم منافق تو نہیں ہو گئے. کبھی یہاں کبھی رو رہے ہوتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور گھر جا کے ہنستے بولتے ہیں، تو کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے. اتنا اپنے آپ سے ڈرتے تھے، اتنے خوفزدہ تھے، کیونکہ ایمان میں کوئی فرق تو نہیں آ گیا، ایمان ہمارا گر تو نہیں گیا، ایمان ہمارا کمزور تو نہیں ہو گیا. تو ہر وقت آخرت ہمارے سامنے ہو. میں قبر کی طرف جا رہا ہوں، میں ابھی مر سکتا ہوں، میں آج کی رات میری قبر میں گزر سکتی ہے. ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ بولو بھائی. کوئی بات نہیں، گزر جائے، لیکن کلمے پہ موت آ جائے بس میں پاک کامیاب ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا میرا. تو میرے محترم بھائی دوستو، ہر وقت موت ہمارے سامنے ہو. فرمایا جب ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی رات تم پر ایسی نہ گزرے جس میں موت تمہارے سامنے نہ ہو. تو بھائی اس کو کون یاد کرتا ہے یار یہ کب یاد آئے گی موت؟ ہمیں سوتے ہوئے بھی یاد نہیں آتی. پڑھتے ہیں علامہ بسمی کا امو تو یہ پڑھ رہے ہیں، لیکن موت نہیں یاد آتی. اور وہ کیا بھائی جو ہے وہ موت کو سامنے رکھ کے کوئی رات ہم پر ایسی نہ گزرے. یہ فرمایا یہ حیا ہے، حیا. پوچھا اللہ کے رسول صاحب تم اللہ سے حیا کرو؟ اللہ کے رسول ہم حیا تو کرتے ہیں، معمولی دیتے کہ یا نہیں، حیا کا حق ادا کرو. پوچھا حیا کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا حیا کا یہ کوئی رات تم پر ایسی نہ گزرے جب موت تمہارے سامنے نہ ہو، اور تم حفاظت کرو اپنے سر کی اور ان چیزوں کو جن کو سر نے گھیرا ہوا ہے. حفاظت کرو اپنے پیٹ کی اور ان چیزوں کو جن سے پیٹ نے گھیرا ہوا ہے. اور اپنے گلنے سڑنے کو مت بھولو اور دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دو. اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، اپنے کانوں کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کی دل دماغ کی حفاظت کرنا، اپنے ہاتھوں پیروں کی حفاظت کرنا. کوئی بد نظری نہ ہو جائے، غلط بات نہ سنے، غلط بات زبان سے نہ نکل جائے، کسی کے ساتھ کسی کو ہم کو برا بھلا نہ کہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کوئی ہم سے غلط حرکت نہ ہو جائے، کوئی ظلم نہ ہو جائے، غلط راہ پر غلط راستے پر ہمارے پیر نہ چلیں. پورے جسم کی ویسی حفاظت کریں. اپنے پیٹ کی حفاظت کرو بھائی، پیٹ میں کوئی غلط چیز نہ چلی جائے. اور پیٹ کو جس نے گھیرا ہوا ہے، شرمگاہ کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، پیٹ کی حفاظت، ساری چیزوں کی حفاظت کرنا یہ حق ہے، یہ حیا ہے. حیا اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے. یا اللہ، ایک ایک لمٹ، ایک لمحہ ہمارا بہت قیمتی ہے. دیکھنا ہمارا ضائع نہ ہو، سننا ہمارا ضائع نہ ہو. بھائی یہ سن رہے ہو، ہاں مجھے اچھا لگ رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہو مجھے اچھا لگ رہا ہے. نہیں بھائی نہیں، میرا آپ کا اچھا لگنا نہیں ہے. جو اللہ کو پسند ہے اور اللہ کے رسول کو پسند ہے میں وہ دیکھوں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھوں گا. میں وہ سنوں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں سنوں گا. یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں اپنی نگاہوں کو صحیح استعمال کروں. کریں گے بھائی؟ آئندہ میں اپنے کانوں کو صحیح استعمال کروں گا، کوئی غلط چیز نہیں سنوں گا. یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنی زبان کو صحیح استعمال کروں گا. کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، کوئی غلط بات زبان سے نہیں نکالوں گا، ہمیشہ اچھی بات نکالوں گا یا چپ رہوں گا. اور یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنے دماغ کو صحیح استعمال کروں گا، اپنے دل کو صحیح استعمال کروں گا. سب توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اپنے جسم کو صحیح استعمال کرنا کیا ہے؟ اس کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگانا. حضرت نماز میں ہوتا ہے نا، اس کی آنکھ بھی نماز میں ہوتی ہے، اس
اس کا کان بھی نماز میں ہوتا ہے، اس کی زبان بھی نماز پڑھ رہی ہے، اس کا دل بھی نماز پڑھ رہا ہے، اس کا دماغ بھی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے ہاتھ پیر سب نماز میں لگے ہوئے ہیں، سارا جسم سارے اعلیٰ جوارے کس میں لگے ہوئے ہیں بھائی؟ نماز میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر یہ نماز کی نہیں بن کسی اور طرف ہمارا دھیان ہی نہ دے اللہ کا۔ قابل کام بھائی دوستوں، کہ آخرت کی فکر، آخرت ہمارے سامنے ہو، موت ہمارے سامنے ہو، مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جائے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اس میں فیصلے ہوں گے قبر کے عذاب سے، اللہ پاک ہماری حفاظت کرے، قبر کے عذاب سے۔ قبر کا عذاب ہے، آخرت کی گھاٹیاں ہیں، قیامت کی ہولناکیاں ہیں، 50,000 سال کا دن ہے، اور اس کے بعد حساب کتاب ہے، اعمال نامہ کا دائیں ہاتھ میں ملنا ہے یا بائیں ہاتھ میں ملنا ہے، کہ پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، کسی بیوی دیکھ کے رونے لگے۔ پوچھا تو کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ رو رہے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کل کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، پتہ نہیں میں گزر سکوں گا یا کٹ کے جہنم میں گر جاؤں گا۔ یہ کون ہے؟ جنگ موتا کے شہید ہیں، ان کی مغفرت ہو چکی ہے، مغفرت کے وعدے ہیں، اور پھر بھی اتنا ڈر ہے۔ ہم لوگ کچھ نہ کرتے ہوئے نہیں ڈرتے بھائی، ہمارا کیا بنے گا؟ یا اللہ میرے قبر میں میری قبر میں جانے کے بعد میرا کیا بنے گا؟ میری قبر جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گی؟ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ قبر کے سوالات ہیں، اس کا میں کیسے جوابات دوں گا؟ کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، اندھیری کوٹری ہے، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، کسی سے مدد حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ میں ہوں گا، میری قبر ہوگی، تنہائی ہوگی، اکیلا ہوں گا، اور فرشتے آ کے ایسی شکل میں آئیں گے میرے محترم بھائی دوستوں، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس کو اٹھائیں گے اور پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے؟ اور کہتا یار وہ میرے ابو مجھے پالتے تھے، میری امی مجھے پالتی تھی، میری دکان مجھے پالتی تھی، میرا کارخانہ مجھے پالتا تھا، اور میرا عہدہ، میری ڈگریاں، میری ملازمت، اور میری نوکریاں، میری فلاں فلاں فلاں، صرف پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ وَأَنْتَ تُطْعِمُنِي وَأَنْتَ تَسْقِينِي، اللہ کے علاوہ کوئی کھلانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پلانے والا نہیں۔ کتنا آم کھاتے ہیں، کتنا آم پیتے ہیں، بھئی یہ کھانا آپ کو کس نے دیا؟ نہیں یہ تو وہاں سے آیا نا، میرے بھائی نے بھیجا ہے، وہاں سے آیا۔ یہ کھانا آپ، ہم وہاں جاتے ولی میں جاتے، بھائی کھانا کون کھلا رہا ہے؟ یہ صاحب کھلا رہے ہیں، یہ جو ہے نا کہ ان کے بیٹے کی شادی ہے نا، یہ کھلا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی کھلا نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی پلا نہیں سکتا۔ وہاں جا کے بھی ولیوں میں جا کے دعوت دو لوگوں کو، یہ کھانا جو ہم کھا رہے ہیں اللہ پاک ہمیں کھلا رہے ہیں۔ ذرا وہ تھوڑا اچھا ہوتا ہے نا کھانا، ولیمہ کھانا، گھر کے کھانے ولیمہ کھانے میں فرق ہوتا ہے نا، تو چلو بھائی اچھے کھانے ملے گا، نہیں اس نیت سے جائیں کہ وہاں جا کے لوگوں کو دعوت دیں گے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، اور ہر چیز کو اللہ سے منسوخ کریں گے۔ یہ اس کے دل میں کس نے ڈالا کہ اس نے مجھے دعوت دیا؟ اللہ نے ڈالا۔ اور ماں گئے، اللہ نے پاک نے سارا انتظام کیا، ساری چیزوں کا انتظام کیا، سب چیزوں کو پیدا کیا اللہ پاک نے۔ یہ سارے کھانے کا سامان کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ مرغیوں کو اور بکروں کو اور گایوں کو سب کو اللہ نے پیدا کیا، اور سبزیوں کو اللہ نے پیدا کیا، میٹھا بھی اللہ پاک نے بنایا، اور نمکین بھی اللہ پاک نے بنایا، سب اللہ پاک نے پیدا کیا۔ اب وہ ہمارے سامنے آ گیا بن کے۔ اب اللہ پاک نے صلاحیت دی لوگوں کو اچھا پکانے کی، اور یار یہ بہت اچھا پکاتا ہے، یہ بہت اچھا پکاتا ہے، یہ بہت اچھا پکاتی ہے۔ کس نے صلاحیت دی؟ اللہ نے دی۔ کھانا اچھا کس نے بنایا؟ کھانے کے اندر ذائقہ کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا، جو وہ ذائقہ جو ہمیں پسند آ جائے۔ ذائقہ کا مطلب بھائی وہ گائے بکری کا ذائقہ کچھ اور ہے، گائے بکری کا ذائقہ کچھ اور ہے، اس کو نہیں پتا میٹھا کیا ہے کڑوا کیا ہے، وہ کھائی جا رہی ہے، بکریاں کھائی جا رہی ہیں، گھاس کھائی جا رہی ہے، گھاس کھا کے دیکھو، گھاس کبھی کھا کے دیکھا ہے؟ یہ گھاس کیا چیز ہے؟ ہمیں نہیں پتا گھاس کیا چیز ہے، گھاس میں کوئی ذائقہ ہے؟ بولے بھائی اس کو مزہ آ رہا نہیں بکری کو؟ بکری کو جس چیز میں مزہ آ رہا ہے اللہ پاک اس کو وہ کھلا رہے ہیں، گائے کو جس چیز میں مزہ آ رہا ہے اللہ پاک اس کو وہ کھلا رہے ہیں، بلی کو جس چیز میں مزہ آ رہا ہے اللہ پاک اس کو وہ کھلا رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو بھی جس چیز میں مزہ آ رہا ہے اللہ پاک ہمیں وہ کھلا۔ ایسے نہیں آٹا دے دیا چلو بھائی آٹا کھا لو، نہیں بھائی آٹا کیسے کھائیں گے بھائی؟ اس کی روٹی بناؤ اچھی طرح، اس کے پیڑے بناؤ، اس کو پانی ڈال کے اس کو بھوننا پڑے گا، اس کے پیڑے بنا، پھر جا کے وہ ہمارے مزاج کی بنے گی، ہے نا بھائی؟
ہم آٹا کھاتے ہیں روزانہ؟ نہیں کھاتے آٹا، بولو بھائی روٹی کی شکل میں کیوں کھاتے؟ ایسے کیوں نہیں کھا لیتے؟ ہمارے اندر اللہ پاک نے ذائقہ رکھا ہے، ہماری فطرت میں یہ چیز رکھی ہے بھائی بغیر روٹی بنائے ہمیں اچھی نہیں لگے گی بھائی، ہم نہیں کھا سکتے، آج گھاس نہیں کھا سکتے تو آٹا بھی نہیں کھا سکتے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، یہ ساری نعمتیں سوچو اللہ پاک نے ہمارا کیسا مزاج بنایا ہے، یہ کتنی ہمارے اندر جو ہے نعمتیں اللہ پاک نے رکھی ہے، پہچان ہے، ہم سوچتے ہیں یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کھانے کے قابل ہے، یہ کھانے کے قابل نہیں، یہ خراب ہو گیا، یہ اچھا ہے، یہ سب چیزوں کی اللہ پاک نے پہچان ہمارے اندر جو رکھی ہے، یہ کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے۔ ولیمے میں جا کے دعوت دو، ولیمے میں جا کے لوگوں کو بھائی شادی کس لیے بتاؤ؟ تو شادی اس لیے کہ ہم ولیمہ کھائیں گے اور میاں بیوی جو ہے وہ اپنا جو ہے اپنی ضرورتوں کو پورا کریں، خواہشات کو پورا کریں، شادی اس لیے ہے۔ شادی کا مقصد بیان کرو، ولیموں میں جا کے لوگوں کو بتاؤ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کے ذریعے سے آدمی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان کامل ہوتا ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خود بھی پورے دین پر چلیں گے انشاءاللہ، اپنی بیوی کو بھی دین پر چلنے کے لیے تیار کریں گے، اور میاں بیوی مل کر دین کو ساری دنیا میں پھیلانے کی محنت اور کوشش کریں گے۔ یہ ہے شادی کا مقصد۔ اور ہمارے تبلیغ میں تو شرط ہے شادی کریں گے، شادی ہوگی تو ملکوں میں جائے گا نا، کیا خیال ہے؟ اندرون سال کیسے جائے گا؟ میں شادی اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے ملکوں میں جانا، کیا بات ہے، زبردست بات ہے۔ شادی اس لیے کر رہا ہوں مجھے اندرون سال لگانا، سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتا ہے کہ میں شادی اس لیے کروں گا؟ میں جس کی شادی ہو گئی ہے ان کو نہیں کہہ رہا، ہاں جن کی شادی ہو گئی نا وہ ہاتھ نہ اٹھا، وہ تو نہ ہو گیا جو ہونا تھا، شادی نہیں ہوئی ہے نا، وہ نیت کریں انشاءاللہ ملکوں میں جانے کی، ہم ملکوں میں جانے کی نیت سے ہم شادی کریں گے، ساری دنیا میں پھرنے کی نیت سے شادی کریں گے، ساری دنیا میں دین کے پیغام کو لے کر جانے کی نیت سے ہم شادی، یہ شادی بھائی، لوگوں کو بتاؤ شادی کا مقصد کیا ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، آپ ولیمے میں جاؤ، دعوتوں میں جاؤ، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں جا کے لوگوں کو میں دعوت دوں گا، لوگوں کو میں سمجھوں گا بھی اور سمجھاؤں گی بے شک اللہ کی طرف سے ہے بابا، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا فرمایا؟ 4 چیزیں ہو گئی، 2 چیزیں اور ہیں، وانت تمیتنی وانت تحیین، یا اللہ تو ہی مجھے موت دے گا۔ موت دینے والا کون ہے بھائی؟ اللہ کی ذات ہے۔ کوئی آگے کھڑا ہو جائے سامنے، بہت بڑی عہدے والا اور بہت بڑے سمجھو کہ آپ ساری دنیا کا بادشاہ بھی ہے اگر وہ، اور ساری فوجیں اس کے ہاتھ میں، سارے ہتھیار اس کے ہاتھ میں، کہتے ہیں میں ابھی تمہیں مارتا ہوں، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں مار سکتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا ایک انعام ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی نہیں مار سکتا۔ اور دوبارہ کون زندہ کرے گا بھائی؟ اللہ ہی دوبارہ زندہ کریں گے۔ یہ 6 کلمات ہیں، اس کو جو پڑھے گا اس کے بعد جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ لوگ خوب اللہ کی طرف ہر صبح شام دن رات اللہ سے ہونے کو بولو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعریف پہ تعریف، کھانا کھانے کے بعد کیا دعا پڑھے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، میں نے اپنی طاقت سے نہیں کھایا، اللہ نے مجھے کھلایا۔ کس نے کھلایا بھائی؟ اللہ نے۔ جب یہ پڑھتا ہے نا اس کے پیچھے سارے گناہ معاف۔ پھر یہ پڑھے کپڑے پہنتے ہوئے، صبح کپڑے پہن رہا ہے، استنجے سے فارغ ہو رہا ہے، کہتا ہے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الأذى وعافانی، او اللہ میری مغفرت فرما دے، تو نہیں مجھے اس تکلیف دینے والی چیز سے نجات دے۔ اگر یہ رک جاتی یا پھنس جاتی تو میں کہاں جاتا، کتنا پریشان ہو جاتا۔ کس نے نجات دی بھائی؟ اللہ نے۔ پھر جب کپڑے پہنتا ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یا اللہ یہ جو کپڑے میں نے پہنے تمام تعریفیں تیری ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے کپڑے پہنائے، میرا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں، میں نے اپنی طاقت سے کوئی کپڑے نہیں پہنے۔ ہم سمجھتے میں نے کپڑے پہنے، ہم سمجھتے میں کماتا ہوں، میں کرتا ہوں، سب طرف سے ہماری نگاہ ہٹ جائے اللہ پاک کی ذات آ جائے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، جب آدمی اللہ کو پہچانے گا، اللہ کو جانے گا اور اللہ کی محبت اپنے دل میں لانے کی کوشش کرے گا، میرا اللہ
میرا کریم اللہ، میرا پیارا اللہ، میرا محبوب اللہ، میرا مہربان اللہ، میرا رحیم اللہ، میرا کریم اللہ، یا اللہ تمہیں اتنا خیال کرتا ہے؟ سب سے زیادہ خیال کرنے والا کون ہے؟ اللہ. یا اللہ تو میرا اتنا خیال کرتا ہے کہ مجھے جگاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، پہناتا بھی ہے، ساری چیزیں تو مجھے دیتا ہے، چلاتا بھی ہے، دکھاتا بھی ہے، سناتا بھی ہے. تو میں کیوں نہ تیری عبادت کروں، میں کیوں نہ تجھے راضی کروں؟ پھر اللہ کے علاوہ سب سے زیادہ مستحق ہے نا اللہ کی ذات راضی کرنے کے لیے. سب سے زیادہ راضی کس کو کرنا چاہیے؟ اللہ کو کرنا چاہیے. سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ دنیا دارالحقوق ہے اور آخرت دارالوجور ہے. دنیا حقوق کے ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلے کی جگہ. اللہ کا حق ادا کرو. اللہ سے زیادہ سب سے زیادہ احسانات ہم پر ہماری ماں کے ہیں. اللہ کے ہیں ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، ہمارا بہت زیادہ خیال کرے کے پاس سارے ہماروں کا ہماری مدد کرے. پھر بھی سب سے زیادہ سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. یا اللہ کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اللہ کا شکر آج قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. ان فی خلق السماوات والارض سے لے کے آخر تک سورہ آل عمران کا آخری رکوع پر یہ قرآن کی آیتیں آج نازل ہوئی ہیں. اس کی خوشی میں رو رہا ہوں ساری رات رونے سے گزار دی. اور بعد میں کیا فرمایا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنے. تو میرے محترم بھائی اللہ پاک نے ہمیں کلمہ دیا، ہمیں ایمان دیا، ہمیں ہدایت دی، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، نبوت والا کام دیا. اپنے راستے کی نسبت سے، دین کی محنت کی نسبت سے ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. تو ہم کیوں نہ اللہ کی عبادت اچھی طرح یبلوکم ایکم احسن عملا. کون ہے جو اچھے اعمال لے کے اس طرح ہمیں جو ہے نا وہ اللہ کا شکر کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا ہے، اللہ کا ہم کا حق ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے حقوق کو ادا کرنا. میں تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. یعنی اللہ کے حقوق کو ادا کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کا وعدہ حفاظت کا اللہ کے حقوق کی ادائیگی پر ہے. جو بھی اللہ کا حق ہے، جو بھی اللہ کے احکامات ہیں اس کو اچھی طرح پورا کر. اس کو سوچنا کھانا کھایا یا کھانا تو ادا نہیں دیا، اب کھانے کا میں کیسے شکر ہے؟ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز میں اچھے سے اچھے کیسے پڑھوں؟ روزے کے دن آ گئے، اچھے سے اچھے روزہ کیسے رکھوں؟ صفات کے ساتھ روزے کیسے رکھوں؟ ایسی نماز پڑھو جس سے اللہ خوش ہو جاوے، جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ پاک چاہتے ہیں. ورنہ اللہ کی چاہت کو اللہ سے مانگو. جب ہم اللہ کی چاہت کو پورا کریں گے نا تو اللہ پاک ہمیں مل جائے گا. جس کو اللہ مل گیا اس کا سب کچھ مل گیا، جس کو اللہ نہ ملا اس کو کچھ نہیں. زیادہ تو میرا بن جا، زیادہ تو میرا محبوب بن جا، مجھے اپنا محبوب بنا دے. اللہ کو اللہ سے مانگو، اللہ کی چاہت کو اللہ سے مانگو. زیادہ وہ نماز جو تجھے پسند ہے ویسی نماز پڑھنے کی. یا اللہ یہ توفیق عطا کر. ویسے قرآن جو تجھے پسند ہے قرآن کا پڑھنا، ایسا ہو جو تجھے پسند ہے ویسا پڑھنے کی. اللہ تو مجھے توفیق عطا کر. ایسا ذکر جو اللہ کو پسند ہو، ایسا ذکر کرنے کے اللہ پاک مجھے توفیق. اپنے زندگی کو قیمتی بناؤ، اپنے اوقات کو قیمتی بناؤ، ضائع نہیں کرو. تبلیغ میں نکل کے سکھایا جاتا ہے 24 گھنٹے ہم نے قیمتی کیسے بنانے، کوئی وقت کوئی لمحہ ہمارا ضائع. ایسا کریں گے ہم، جب ایسا کریں گے نا تو پھر اللہ پاک سے خوش ہو کر ہمیں کیا دے گا بولو گے؟ جب کوئی بندہ مرد ہو یا عورت ایمان والا ہے اور کوئی اچھے عمل کرتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ کیا دیتے ہیں بھائی؟ حیاتن طیبہ. حیاتن طیبہ. حیاتن طیبہ کیا ہے؟ بہت بڑا خزانہ ہے، زبردست. حیاتن طیبہ کے بارے میں علماء فرماتے صاف ستھری پاکیزہ مزیدار زندگی. کیا بھائی؟ صاف ستھری پاکیزہ مزیدار زندگی، بشرطے کے اعمال جاندار ہوں. بشرطے کے اعمال جاندار ہوں، مضبوط ہو، اچھے ہو، اللہ کو پسند آ جائے. تو اللہ کو ہمیں مزہ کیا ہے؟ یہ دین کی زندگی میں مزہ کیا ہے؟ فرمائیں کہ جو لذت اور جو مزہ اور جو دولت
رات کو جاگنے والوں کو اللہ والوں کو نصیب فرماتے ہیں، اللہ والوں کو جو نصیب فرماتے ہیں۔ اگر اس کا علم یہ بادشاہوں کو اور حکمرانوں کو ہو جائے تو فوج کشی کر کے ان کی اس نعمت کو چھیننے کی کوشش کریں، فوج کشی کر کے اس بزرگ سے، اس اللہ والے سے اس دولت کو، اس لذت کو چھیننے کی کوشش کریں۔ ہم تصور نہیں کر سکتے وہ لذت اللہ پاک ہمیں نصیب کرے۔ مزہ یہ ہے مزہ، جو مزہ رات کو کھیل تماشے میں آتا ہے، سیر تفریح میں آتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ پاک ہمیں لذت دیں گے اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ماننے میں، اللہ سے ماننے میں، اللہ کے سامنے رونے میں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں، اللہ کے سامنے سجدے میں، اللہ کے سامنے رکوع میں، اللہ کے سامنے دعا کرنے میں۔ اللہ پاک ہمیں وہ لذت دیں گے، مزہ آئے گا۔ آدمی کھویا ہوا ہے، دنیا کی کسی چیز میں اتنی لذت نہیں ہے جتنی لذت جو ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ پھر اللہ پاک جو ہے اس کو حیات طیبہ جب مل جائے گی، اس کو اللہ پاک اس کو حلال روزی دے گی۔ حلال روزی کیا مطلب؟ ہر قسم کے حرام کھانے سے، پینے سے، پہننے سے، اوڑھنے سے، دیکھنے سے، بولنے سے، سننے سے، سوچنے سے اور پکڑنے سے اور چلنے سے اللہ پاک اس کی حفاظت۔ کوئی حرکت اس کی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہوگی۔ کوئی جسم کا اعضا جوارے اللہ کی نافرمانی نہیں کرے۔ تو میرے محترم بھائی تو اللہ پاک نے اللہ پاک ہمیں دینا چاہتے ہیں، ہمارے اللہ پاک اس کو تمانیت اور سکون دیں گے، اور اس کو اللہ پاک اس کو سکون دیں گے اور تمانیت دیں گے۔ وہ اللہ پاک اس کو جو ہے نا وہ ہر حال میں اللہ پاک سے خوش ہو جائے، سکون دیں گے اور قناعت و غنا قلبی دیں گے۔ حیات طیبہ میں قناعت و غنا قلبی، ہر حال میں اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہے کھانے کو تو بھی خوش ہے، اور بہت کچھ ہے تبھی بھی خوش ہے، مال ملک نہیں ہے تبھی بھی خوش ہے۔ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرے اللہ کے علم میں جو کچھ بھی ہے۔ دنیا نہیں مانگنی ہم نے تو اللہ سے اللہ کو مانگو، اللہ سے آخرت کو مانگو، اللہ سے جنت کو مانگو، اللہ سے جنت سے پناہ مانگو۔ یہ نعمتیں مانگنے والی جو حج کے لیے جاتے ہیں نا ساتھی، تو اس میں جب احرام باندھتے تو اس کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ لبیک پڑھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ایک دفعہ درود شریف پڑھو، اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار۔ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی رضا کا اور جنت کا، اور پناہ مانگتا ہوں آپ کے غصے سے اور جہنم کی آگ سے۔ یہ ساری زندگی کا خلاصہ ہے اس دعا کے اندر، جس سے اللہ راضی ہو جائے، جو جنت میں چلا جائے۔ اس سے بڑی کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے؟ اور جو جہنم سے بھی بچ گیا، اللہ کی ناراضگی سے بھی بچ گیا، اللہ سے ناراض بھی نہیں ہے، اللہ سے خوش ہے، جہنم سے بچا لیا، جنت میں داخل کر دیا، اس کا سارا کام ہو گیا۔ میرے محترم بھائی تو ہماری ساری زندگی کا خلاصہ ہے اللہ پاک ہم سے کس طرح راضی ہو جائے۔ اس لیے میرے محترم بھائی کو دوستوں اور فرمایا کہ بنائے کل بھی اللہ پاک دیں گے، کسی پر نگاہ نہیں ہوگی، صرف اللہ پر نگاہ ہوگی، اور اللہ پاک اور اللہ کے خزانوں پر اس کی نگاہ ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم بھائی تو اللہ پاک کی حیات طیبہ کی برکت سے ذکر الہی کی لذت اور حب الہی کا مزہ دیں گے۔ اللہ پاک لذت ہے، مزہ ہے، حب الہی میں مزہ ہے جو ہمیں نہیں پتہ کیا ہے، ذکر الہی میں لذت ہے ہمیں نہیں پتہ کیا ہے، لیکن ہمیں تو ذکر ہی نہیں کرتے جس میں ہمیں لذت ملتی۔ کہتے ہیں اللہ والے جب ذکر کرتے ہیں نا تو ان کا منہ جو ہے ایسا سے چاشنی سے اور چینی سے بھر جاتا ہے، مٹھاس اس میں ذکر میں مٹھاس محسوس کرتے ہیں، لذت محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کرے اللہ پاک ہمیں ایسے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، ذکر الہی کی لذت، حب الہی کا مزہ، اللہ کی محبت کا مزہ اللہ پاک ہمیں چکھا دے، اللہ کے عشق کا مزہ اللہ پاک ہمیں چکھا دے، اللہ کی معرفت کا مزہ اللہ پاک ہمیں چکھا دے، اللہ سے تعلق کا مزہ اللہ پاک ہمیں چکھا دے، اللہ سے قرب کا مزہ اللہ پاک ہمیں چکھا دے۔ اللہ کے خوف کا بھی مزہ ہے، اللہ کے خوف کا بھی ایک مزہ ہے، وہ کہ اللہ پاک ہمیں ڈر رہا ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے، لیکن اللہ کے سامنے پیش آ لیکن مزہ بھی آ رہا ہے۔ نہیں انشاءاللہ
اللہ پاک مجھے معاف کر دے گا، مجھے امید ہے، ڈر بھی رہا ہے اور خوش بھی ہو رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستوں، جس عمل آخرت ہمارا مقصود ہو، آخرت ہمارے سامنے ہو، ایسی اللہ پاک کامیابی دیں گے اس کے بعد کبھی کوئی ناکامی نہیں، اور ایسی زندگی اس کے بعد کبھی موت نہیں، ایسی عزت اس کے بعد کبھی کوئی ذلت نہیں، ایسی صحت اس کے بعد کبھی کوئی بیماری نہیں، اور ایسی آخرت میں ایسے مزے، ایسی راحت جس کے بعد کبھی کوئی تکلیف نہیں، اور ایسی بادشاہ جس پر کبھی زوال نہیں آئے گا۔ میرے محترم بھائی دوستوں، ساری نعمتوں کو یہ ہمیں بھی اللہ پاک عطا فرما دے، اور ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ پاک عطا فرما دے۔ اللہ پاک نے کام دے کے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہم اور آپ بہترین امت ہیں، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا ہے، اور تم لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاؤ اور برائیوں سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ، کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ ہم کسی ملک کو نہیں چھوڑیں گے، ہم کسی شہر کو نہیں چھوڑیں گے، ہم کسی انسان کو نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لے۔ سارے ملک اس ملک کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ سارا کا سارا ملک اسلام میں داخل نہ ہو۔ اتنی محنت کریں گے، اتنی دفعہ جائیں گے، اتنی کوشش کریں گے، اتنی قربانی۔ ملکوں کو اپنے ذمے لو، شہروں کو اپنے ذمے لو، اور جہادوں کو اپنے ذمے لو، اور ساری انسانیت کو اپنے ذمے لو۔ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ سب مانتے ہیں اس بات کو، ساری انسانیت کا اللہ پاک نے ہمیں ذمہ دار بنا کے بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ ہم انسانیت کی فکر نہیں کر رہے، انسانیت کے بیڑا روی پر ہمیں وہ غم نہیں ہے، دکھ نہیں ہے۔ اور مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہیں، اللہ کا جتنا بھی دنیا میں باطل ہے، جتنا بھی دنیا میں باطل ہے، میں اس سے خوش نہیں ہوں، میں اس سے خوش نہیں ہوں جتنا بھی دنیا میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہے ہیں، میں اس سے خوش نہیں ہوں، لیکن اللہ پاک میں کروں کیا؟ اللہ پاک میں کروں کیا؟ ہمارے بس میں کچھ ہے؟ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے۔ میرے محترم بھائی دوست، ہمارے بس میں تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں گے کہ اللہ پاک میری جان بھی آپ کے حوالے، میرا مال بھی آپ کے حوالے، میری سب کچھ آپ کے حوالے ہے، میری ساری زندگی آپ کے حوالے ہے، اللہ مجھ سے تو کام لے لے۔ جیسے تو نے صحابہ رضوان والی مجمعین کو سے کام لیا، اسی طرح ہم بھی اللہ پاک سے اپنے آپ کو قبول کرائیں، ملکوں کے لیے قبول کرائیں۔ یا اللہ پاک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک سارا امریکہ اسلام میں داخل نہ ہو۔ یا اللہ اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک سارا یورپ اسلام میں داخل نہ ہو۔ یا اللہ پاک میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک سارا افریقہ اسلام میں داخل نہ ہو، آسٹریلیا اسلام میں داخل نہ ہو، فجی اسلام میں داخل نہ ہو۔ تو مسلمان ہے پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں، جو کافر ہیں وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائیں اور پورے دین پر چلنے والے بن جائے، تاکہ اللہ پاک ان کو جہنم کے آگ سے بچا کے جنت میں پہنچا۔ میرے محترم بھائی دوستوں، دیکھو علاج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم کسی کو مسلمان بھی نہیں بنا سکتے اور عمل والا بھی نہیں بنا سکتے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں، کوشش ایسی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جان کی پرواہ نہیں کی، مال کی پرواہ نہیں کی، بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی۔ صحابہ رضوان والی مجمعین نے جو اللہ پاک کے رسول کے نقش قدم پر چل کے دکھایا ہے، کسی بات پر غم نہیں ہے، اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے تیار، مال خرچ کرنے کے لیے تیار۔ یہ جان ہے اسی لیے اس کو اللہ پر قربان کیا۔ اللہ پر جان دینے کا جذبہ ہمارا بنے، ہم سارے چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، دنیا سارے کاموں کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کی محنت کو ہم نے آگے پیچھے نہیں کرنا۔ اس وقت سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ دین سے بہت زیادہ دوری ہے، لوگ اللہ کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بھائی دوستوں، یہ سب ہمارا قصور ہے، یہ سب میرا قصور ہے۔ میں نے ایسی محنت نہیں کی، میں نے ایسی دعوت نہیں کی، میں مارے نہیں پھرا، روزانہ میں ہزاروں کے پاس جاؤں، سینکڑوں کے پاس جاؤں، ان کو سمجھاؤں کہ اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ لو، اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو، بڑی طاقت والا ہے وہ اللہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر بچا کے دکھایا، وہ اللہ جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بچا کے دکھایا، وہ اللہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 تلواروں کے بیچ میں سے نکال کے دکھایا۔ حفاظت اس کے ہاتھ میں ہے اور زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، دنیا آخرت کی کامیابی اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی ہمیں کچھ دے نہیں سکتا۔ یہ جان لو، جو مصیبت تم تک پہنچی ہرگز چھوٹنے والی نہیں تھی، اور جو نہیں پہنچی وہ ہرگز پہنچنے والی نہیں تھی۔ دنیا کی زندگی کا قدر مقدر ہے بھائی، دنیا کی کسی بات پر غم نہ کرو، دنیا کسی بات پر خوش بھی نہ ہو، ہمیں تو صرف آخرت ہمارے سامنے ہے۔
इंसानियत हमारे सामने हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला काम, हम तो या अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम वाले हैं, फिक्र वाले हैं, गम वाले हैं। हमारा दुनिया में खाने कमाने का मकसद नहीं है, खाना कमाना हमारा मकसद नहीं है, पहनना ओढ़ना हमारा मकसद नहीं है। या अल्लाह सब होगा, तो कब वो दिन आएगा जब मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाए और मेरे दिल में आखिरत की फिक्र आ जाए और हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम वाले, फिक्र वाले, गम वाले बन जाए। हज पे लोग जाते हैं, एक शख्स ने आया, बाप देखा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत में, आपके सामने इरशाद फरमाया, लोग यहाँ से खजूरें और ज़मज़म लेके जा रहे हैं। मेरा गम और दर्द लेकर जाने वाला कोई, क्या गम था, क्या दर्द था। गमों से निजात मांगी जाती है, गमों से निजात मांगो, लेकिन दुनिया के गमों से भी निजात मांगो और 3 गमों को अल्लाह से मांगो, 3 गमों को मांगो। अल्लाह मुझे अपनी आखिरत का गम नसीब फरमा, अल्लाह दीन के बचने का गम और दर्द नसीब फरमा और मुसलमानों की मौजूदा पस्ती का गम और दर्द नसीब फरमा। 3 गम अल्लाह से मांगो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम और दर्द और फिक्र को अल्लाह से मांगो। अल्लाह मैं तो बिल्कुल खाता हूँ, पीता हूँ, मौज करता हूँ और दुनिया की लज्जतों में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अल्लाह मैंने इसके लिए कभी आया नहीं था। अपने आने के मकसद को पहचानो, अपने आने के मकसद पर गौर करो। अल्लाह तूने मुझे किस लिए पैदा किया, तूने मुझे क्यों भेजा। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते मैंने इंसान जिन्हों को मैंने अपनी इबादत के लिए भेजा और एक जगह फरमाते कि जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह लीजिए ये है मेरा रास्ता, मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ बसीरत के साथ, मेरा भी ये रास्ता है, मेरे मानने वालों का भी ये रास्ता। बोलो भाई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ता हमारा रास्ता है कि नहीं है। हम सब इसकी नियत करते हैं कि हम आइंदा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम वाले बनेंगे। हम ताजिर बाद में हैं, दुकानदार बाद में हैं, जमींदार बाद में, कारखानेदार बाद में हैं, फला 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 बाद में, हम बादशाह भी बाद में, वजीर भी बाद में। पहले कौन है भाई, अल्लाह के बंदे हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा काम है, जिस काम के लिए इसको भेजा जाता है उससे वो काम भेजने वाला पूछता है तूने वो काम किया कि नहीं किया। बोलो ऐसा है कि नहीं है। आप छोटे भाई को, किसी मुलाजिम को किसी काम के लिए भेजें, बाद में वालिद अपने बेटे को भेजे तो उससे पूछेगा भाई तूने ये काम किया। अल्लाह पाक ने हमें भेजा है भाई, हमें इसका अल्लाह पाक इस्तेज़ान नसीब फरमा, एहसास है यार हम तो आए ना, वो भाई बहुत ज़रूरी काम है। भाई तू किधर जा रहा है, भाई दुकान पे नहीं जा रहा, अरे भाई दुकान तो बाद में जाऊँगा, मैंने तो अल्लाह ने इसलिए भेजा है कि मैं देखूँ कि भाई तो मुसलमान दीन पर चल रहे कि नहीं चल रहे। दुकान तो मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद तो दीन है, दीन को दुनिया में जिंदा करना ये मेरा मकसद है। कोई बेनमाजी न रहे, कोई रोज़ा छोड़ने वाला न रहे, कोई हज ज़कात देने वाला न देने वाला न रहे। सारे दीन पर हर आदमी, हर मुसलमान पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाए, ये बहुत बड़ा काम है। और उसके बाद सारे काफिरों को इस्लाम में लाना, हर काफिर कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाए, कितना बड़ा काम है मेरे को। और इस पर अल्लाह के वादे, हम इसमें घबराए नहीं, हम इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये अल्लाह का काम है, अल्लाह लेंगे और इस काम पर अल्लाह पाक हमें चमकाएंगे, हमें संभालेंगे। अल्लाह पाक का वादा है, तो अल्लाह के दीन की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता है, जो अल्लाह के दीन की हिफाजत करता है अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। तो अल्लाह हमें नबियों की तरह पालेंगे, अल्लाह हमें सहाबा की तरह पालेंगे, अल्लाह पाक हमें अल्लाह वालों की तरह पालेंगे। डरो नहीं, घबराओ नहीं, कोई मसला नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक अल्लाह का दीन सारी दुनिया में, सारी दुनिया में जाएंगे भाई, सारी दुनिया के मुल्कों में जाएंगे और अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया सब जगह जाएंगे इंशाअल्लाह। किसी मुल्क को नहीं छोड़ना है। सारी दुनिया की नियत कर लो भाई, सारी दुनिया की नियत कौन कौन करता है बोलो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सारी दुनिया की नियत कर लो, अल्लाह लेके जाएगा। हमारा कोई कमाल नहीं है, हमारा कोई कमाल नहीं है। इसलिए जाने के लिए पहले थोड़ा सा एक तरतीब है, इसलिए इसके लिए हमारे लगे हुए हो, सारे काम आप मुकामी काम कर रहे हो तो अल्लाह पाक हमें मुल्कों में ले जाएगा, अंदर साथ ले जाएगा।